اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں باب خدمت قرآن و علوم قرآن۔ سوال نمبر 248، وہ کون صحابی ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن کا حکم دیا تھا؟ جواب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 249، قرآن کریم کے الفاظ پر سب سے پہلے کس نے نقطے لگائے؟ جواب، بعض نے کہا ہے سب سے پہلے ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطے لگانے کا کام انجام دیا۔ بعض نے کہا کہ کوفے کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کرایا۔ سوال نمبر 250، قرآن کریم پر سب سے پہلے کس نے حرکات زبر زیر پیش لگائے؟ جواب، بعض نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے حرکات لگائے اور بعض نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے حرکات لگائے۔ سوال نمبر 251، وہ چار صحابی کون ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں سے قرآن سیکھو؟ جواب، وہ چار صحابی یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سالم بن معقل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ۔ سوال نمبر 252، چند مفسرین صحابہ کا نام بتائیے جو علم تفسیر میں مشہور و معروف ہیں۔ جواب، 1 خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، 4 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، 5 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، 6 حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، 7 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ الاتقان فی علوم القرآن، جلد نمبر 2، طبقات المفسرین۔ سوال نمبر 253، 7 مشہور قراء کے نام بتائیے جن کے نام سے 7 قرأتیں مشہور ہیں۔ جواب، 7 مشہور قراء کے نام یہ ہیں: 1 ابن عامر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 118 ہجری، 2 ابن کثیر المکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 120 ہجری، 3 عاصم بن ابن نجو دل کوفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 127 ہجری، 4 ابو عمرو بن الہ البصری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 154 ہجری، 5 حمزہ بن حبیب الزیات الکوفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 156 ہجری، نافع المدنی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 169 ہجری، 7 الکسائی ابو الحسن علی بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 189 ہجری۔ سوال نمبر 254، شیخ محمد اشکر نے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن المسمی فتح القدیر کی تلخیص کی ہے، اس تلخیص کا کیا نام ہے؟ جواب، اس تلخیص کا نام ہے زبدۃ التفسیر فی فتح القدیر۔ سوال نمبر 255، تفسیری احکام سے متعلق 3 کتابیں بیان کیجیے۔ جواب، احکام القرآن للجساس، 2 احکام القرآن لابن العربی، 3 جامع احکام القرآن للقرطبی۔ سوال نمبر 256، کچھ معاصر تفسیروں کا نام بتلائیے۔ جواب، 1 تفسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، جس کے مؤلف کا نام شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 2 الجواہر فی تفسیر القرآن کے مؤلف کا نام شیخ طنطاوی جوہری ہے۔ 3 تفسیر المنار کے مؤلف کا نام سید محمد رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 4 فی ظلال القرآن کے مؤلف کا نام سید قطب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔
5 اضواء البیان کے مؤلف کا نام شیخ محمد الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سوال نمبر 257 نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کیجیے۔ جواب، نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ نسخ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ جمہور علماء امت کی رائے ہے کہ قرآن و حدیث میں نسخ واقع ہوا ہے۔ تفسیر احسن البیان لشیخ صلاح الدین یوسف لاہوری اور ڈاکٹر لقمان سلفی حفظہ اللہ کی تفسیر تیسیر الرحمن لبیان القرآن۔ سوال نمبر 258 نسخ فی القرآن کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 3 قسمیں ہیں۔ 1 تلاوت منسوخ ہو حکم باقی ہو، 2 حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہو، 3 تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں۔ سوال نمبر 259 محکمات اور متشابہات سے کیا مراد ہے؟ جواب، محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں، جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جو محکمات کے بالکل برعکس ہوں۔ سوال نمبر 260 درج ذیل تفسیروں کے مؤلف کا نام بتائیے۔ جواب 1 جامع البیان فی تفسیر القرآن کے مؤلف کا نام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 2 معالم ان تنزیل کے مؤلف کا نام ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد فرا بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 3 تفسیر القرآن العظیم کے مؤلف کا نام عماد الدین ابو الفدا حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 4 تفسیر فتح القدیر کے مؤلف کا نام قاضی محمد بن علی بن عبداللہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 5 الدرل منصور فی التفسیر بالمعصور کے مؤلف کا نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سوال نمبر 261 الاتقان فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ جواب، الاتقان فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سوال نمبر 262 مباحث فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام بتائیے۔ جواب، مباحث فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام شیخ مناع القطان ہے۔ سوال نمبر 263 ان مشہور علماء کا نام بتائیے جن سے اسرائیلیات مروی ہیں۔ جواب، 1 کعب الاحبار، 2 وہب بن منبع، 3 عبد الملک بن عبد العزیز بن جری، عبداللہ بن سلام۔ سوال نمبر 264 اشاعت قرآن کا عظیم مرکز کہاں اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب، اشاعت قرآن کا عظیم مرکز مدینہ منورہ میں ہے اور اس کا نام مجمع الملک فہد لطبعات المصحف الشریف شاہ فہد قرآن کمپلیکس ہے۔ سوال نمبر 265 اس کمپلیکس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جواب، 1982 میں اس کمپلیکس کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد قرآن کریم معاری سادہ اور مع تراجم ایک کثیر تعداد میں چھپانا اور دنیا میں مسلم ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک جن میں مسلمان بستے ہیں مفت تقسیم کرنا اور قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ سوال نمبر 266 اس کمپلیکس میں اب تک کتنی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا ہے؟ جواب، اس کمپلیکس نے اب تک 40 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ سوال نمبر 267 بر صغیر ہندو پاک میں قرآن کریم کا سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا؟ جواب، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ سوال نمبر 268 ہر سال بین الاقوامی سطح پر حسن قرأت و تجوید کا مقابلہ کہاں منعقد ہوتا ہے؟ جواب، یہ مقابلہ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی نگرانی میں ہر سال مکہ المکرمہ میں منعقد ہوتا ہے۔
سوال نمبر 269 ہجر قرآن چھوڑ دینے کی چند ایک شکلیں تحریر کیجیے۔ جواب، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہجر قرآن کی چند ایک شکلیں بیان کی ہیں جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ 1، قرآن سننا چھوڑ دیا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے، اسے بغور نہ سنا جائے۔ 2، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا جائے۔ قرآن کے حلال اور قرآن کے حرام کے پاس وقوف نہ کیا جائے۔ 3، دین کے اصول و فروغ میں قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا جائے اور نہ ہی اس کے طرف فیصلہ لے کر جایا جائے۔ 4، قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا چھوڑ دیا جائے۔ 5، قرآن کے ذریعے قلبی اور بدنی امراض کے لیے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا جائے۔ سوال نمبر 270 قرآن کریم کے 3 خصائص بیان کیجیے۔ جواب، 1، قرآن کریم کا اعجاز اور اس کے ذریعے لوگوں کو چیلنج۔ 2، قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ 3، قرآن کریم یاد کرنے اور پڑھنے میں آسانی۔ سوال نمبر 271 ایک ہی واقعے کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دہرائے جانے کی کیا حکمت ہے؟ جواب، چند ایک حکمتیں ہیں۔ 1، قرآن کی بلاغت بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک ہی معنی و مفہوم کو مختلف صورتوں میں لا کر قرآن کے اعجاز کو بیان کرنا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ قرآن منتہی درجہ کا اعجاز ہے۔ 3، ایک ہی واقعے کو بار بار اس لیے دہرایا گیا ہے تاکہ وہ واقعہ لوگوں کے دل و دماغ میں ثبت ہو جائے۔ سوال نمبر 272 قرآن کریم میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، 1، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر تسلی دینا اور صبر دلانا۔ 2، جو حادثات و واقعات ہو چکے ہیں ان سے درس و عبرت حاصل کرنا۔ 3، توحید کا اثبات اور انبیاء سابقین کی تصدیق۔ 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دلوں کو قرار پہنچانا ہے۔